ایک خوف ہوتا ہے خوف طبعی، اگر اس کے اسباب پائے جائیں تو یہ جائز ہے، اور اگر اسباب نہ پائے جائیں تو شرک ہے یا حرام ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے ایک آدمی کا قتل ہو جاتا ہے اور بات کھل جاتی ہے کہ قاتل حضرت موسیٰ ہیں۔ اب فرعونی حکومت یہ مشورہ کرنے بیٹھ گئی اور مشورے میں طے پایا کہ موسیٰ کو اس مقتول کے بدلے قتل کر دیا جائے۔ ایک آدمی شہر کے آخری کنارے پر رہتا تھا، وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، حکومت کے لوگ تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک تاکہ تجھے قتل کر دیں، فخرج یہاں سے بھاگ جا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے موسیٰ۔ فخرج منها خائفا یترقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کر کے وہاں سے نکلے، ڈر کر کے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، یترقب ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ مصر سے نکل بھاگے۔ دیکھیں یہ خوف کا لفظ ہے، فخرج منها خائفا، موسیٰ علیہ السلام خوف سے ڈر کر کے نکلے۔ یہ خوف خوف طبعی ہے، جائز ہے، اس لیے کہ اس کا سبب موجود ہے۔ سبب ظاہر ہے کہ آدمی آدمی کو قتل کر سکتا ہے، سبب ہے، لیکن اگر سبب نہ پایا جائے، جیسے میں یہ کہوں کہ یہ ہینڈ کرچف اپنے سر کے اوپر ڈال لو، تم کینسر کے مریض ہو، یہ ہینڈ کرچف اپنے سر کے اوپر ڈال لو، کینسر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ یہ ہینڈ کرچف کا سر پہ ڈالنا یہ سبب ہے کینسر کے ختم ہونے کا؟ سبب ہے؟ قطعاً نہیں۔ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بابا کا دیا ہوا رومال ہے، یہ لہذا سر پر ڈالنے سے کینسر ختم ہو جائے گا۔ ریڈیکیولس، بیکار بات ہے، سبب موجود نہیں ہے نا۔ ڈاکٹر بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہینڈ کرچف کو سر پر ڈالنے سے کینسر کا مرض دور ہو جائے گا، طب بھی نہیں کہتا ہے، اور شریعت بھی نہیں کہتی ہے کہ ہینڈ کرچف سر پر ڈالنے سے کینسر دور ہو جائے گا، سبب نہیں ہے یہاں۔ لہذا اگر کوئی کہتا ہے کہ چونکہ یہ بابا کا دیا ہوا یہ ہینڈ کرچف ہے لہذا سر پر ڈالنے سے کینسر دور ہو جائے گا، ریڈیکیولس، حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے یہ، اس لیے کہ سبب نہیں پایا گیا۔ طب بھی نہیں کہتی ہے کہ یہ سبب ہے اور شریعت بھی نہیں کہتی ہے کہ یہ سبب ہے، لیکن وہاں سبب موجود ہے، سبب ظاہری، آدمی آدمی کو قتل کرتا ہے، سبب موجود ہے وہاں۔ لہذا اگر خوف طبعی ہے اور سبب پایا جا رہا ہے تو ایسا خوف جائز ہے، مباح ہے۔ ان اجدت اسباب، ایسا خوف جائز ہے اگر سبب پایا جائے، اگر سبب نہیں پایا جاتا تو شرک ہے جی۔ تو فخرج منها خائفا یترقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے نکل پڑے۔ دیکھو خوف یہاں ہے، تو کیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعونی حکومت سے ڈرنا ناجائز ہے؟ نہیں نہیں، یہ خوف طبعی ہے۔ ایک جگہ اور دیکھیں، کوہ طور پر گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے کہا جا رہا ہے یہ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے اس کو ڈال دیجئے، والقی عصاک، ڈال دیے، اپنے عصا کو ڈال دیجئے، لاٹھی انہوں نے ڈال دی۔ فلما رآہا، لاٹھی ڈالتے ہی جب اس کو دیکھا تو تہتز کأنہا جان، وہ تو بہت بڑا سانپ بن کر کے کھڑا ہے۔ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، جو بھاگے پیٹ پھیر کر کے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، بھاگے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی، قال لا تخف، ڈرو نہیں،
انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس مرسلین ڈرتے کہاں ہیں، میرے پاس ہو تم، میں تم سے ہم کلام ہوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تم سانپ سے ڈر رہے ہو. انی لا یخاف لدی المرسلون، کہنے کا مطلب یہ کہ سانپ کو دیکھ کر کے ڈر جانا اور بھاگ جانا یہ جائز ہے، یہ اس لیے کہ سبب ہے، موجود ہے کہ سانپ اگر کاٹ لے تو آدمی مر جاتا ہے جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے. جی تو خوف الانسان مما یؤذی، آدمی کا ضرر رساں چیزوں سے ڈرنا، مباح اذا وجدت اسبابہ، اگر سبب پایا جائے تو مباح جائز. جیسے یہاں سانپ کو دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے اور اللہ کو تسلی دینی پڑی، لا تخف، ڈرو نہیں. پھر یہ کہا گیا کہ اس کو پکڑ لو، پکڑ. اب وہ سانپ اس کو پکڑنے والا بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے پکڑ لیا انہوں نے، وہ لاٹھی بن کر کے ہاتھ میں آ گیا سانپ. قدرت. بہرحال خوف کا ایک مطلب ہوتا ہے ڈرنا، اور اگر اس کا سبب موجود ہے تو آدمی غیر اللہ سے ڈر سکتا ہے. اس کو خوف طبعی کہتے ہیں.